سورہ مومن کی آیت نمبر 28 اور سورہ مومن کا چوتھا رکوع اور 24ویں پارے کا 9واں رکوع انشاءاللہ یہاں سے آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کے ظاہر باطن کو، گھر بار کو، کاروبار کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہماری دنیا، قبر و آخرت کو نور قرآن سے روشن و منور فرمائے، ہمیں خوشگوار زندگی نصیب فرمائے، دونوں جہاں میں خیر، عافیت، سلامتی، کامیابی، خوشحالی، راحت، سکون، چین، اطمینان نصیب فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک ایمان لانے والا مومن تھا جو فرعون کے دربار میں تھا اور وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ بظاہر وہ فرعون کا درباری تھا، لیکن در حقیقت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا مومن تھا۔ اسی مومن کی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مومن ہے۔ اس سورت کا نام سورہ مومن اسی مومن کی نسبت سے ہے۔ وقال رجل من مؤمن، وقال رجل مؤمن، اور مومن مرد بولا، من آل فرعون، فرعونیوں میں سے، یعنی جو فرعون کے دربار میں تھا لیکن تھا مومن، اس نے کہا یکتم ایمانہ، اس حال میں کہ وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اس نے ان فرعونیوں سے، کافروں سے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے مرد کو قتل کرو گے جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور بے شک وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آیا۔ جب اس کے پاس روشن نشانیاں بھی ہیں اور وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، تو پھر تم کیوں اسے قتل کرو گے؟ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال ان پر ہوگا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچے ہیں، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو جو وہ عذاب سے تمہیں ڈرا رہے ہیں وہ عذاب تمہیں پہنچے گا۔ یعنی اس رجل مومن نے انداز ایسا رکھا سمجھانے کا کہ اس نے کہا بھائی دو میں سے ایک بات ہے، تم کہتے ہو کہ غلط ہے تو غلط ہے تو اس کا گناہ اس کے اوپر، لیکن بات تو غور سے سننی چاہیے، اور اگر یہ سچے ہیں تو پھر یہ جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں اس میں سے کچھ عذاب دنیا میں ضرور تمہیں پہنچے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا کہ جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔ یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج تمہاری بادشاہت ہے، ظاہرین فی الارض، آج زمین میں تم حکومت رکھتے ہو، غلبہ رکھتے ہو۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، تو یہ تو بتاؤ اگر اللہ کا عذاب ہمارے پاس آ جائے تو ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ قال فرعون، فرعون بولا ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جو میری سوچ ہے، جو میری سمجھ ہے۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ وقال الذی آمن، وہ ایمان والا مرد مومن بولا یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے ڈر لگتا ہے
کہ جس طرح پہلے لوگوں پر عذاب آیا ایسا ہی کوئی عذاب کا دن تم پر نہ آ جائے. مثل دأب قوم نوح وعاد، جیسے قوم نوح اور قوم عاد وہ تباہ ہوئے، وثمود اور قوم سمود، والذین من بعدہم اور ان کے بعد والے جیسے برباد ہوئے. وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالی بندوں پر ظلم ذرہ برابر بھی نہیں کرتا. تو جو تباہ ہوئے وہ اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے تباہ ہوئے. وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں، یوم التناد، اس دن سے جس دن شور و گل مچ جائے گا. یوم التناد جو پکار کا دن ہے. یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹھ دے کر بھاگو گے. ما لکم من اللہ من عاصم، اس دن اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام اس سے پہلے روشن نشانیاں لے کر آئے. فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تو تم ان کے لائے ہوئے سے شک ہی میں رہے. حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہو گیا. قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تو تم نے کہا کہ ان کے بعد، حضرت یوسف کے بعد اللہ تعالی ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا. مصر کی جو قوم تھی اسی قوم میں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تھے اور آپ نے وہاں پر حکومت کی. جب آپ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد مصر کے لوگ کہنے لگے کہ اب یہاں پر کوئی بھی نبی کبھی نہیں آئے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اللہ تعالیٰ یوں ہی گمراہ کرتا ہے اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، حد سے بڑھنے والا کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی سند کے، ایسی سند جو انہیں ملی ہو، بغیر کسی دلیل کے وہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں. کبر مقتا عند اللہ، کس قدر سخت بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک. وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے نزدیک. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ تعالیٰ یوں ہی مہر لگا دیتا ہے ہر متکبر سرکش کے دل پر. جو متکبر ہو، سرکش ہو، اس کے دل بند ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ہدایت کے اثرات کو قبول نہیں کر سکتے. یہ ساری نصیحتیں وہ نصیحتیں ہیں جو مرد مومن نے فرعون کے دربار میں فرعونیوں کو کی. یہ وہ مرد مومن کہ جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اور فرعون کے دربار میں درباریوں کی شکل میں تھا. یقیناً ظالم کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس پر خصوصی رب کا فضل ہو. یا حامان ابنی لی صرحا، اے حامان میرے لیے ایک محل بنا دے جو بہت اونچا ہونا چاہیے تاکہ میں اس محل پر چڑھوں. لعلی ابلغ الاسباب، شاید میں راستوں تک پہنچ جاؤں. اسباب السماوات، کون سے راستے؟ آسمانوں کے راستے. فاطلع الی الہ موسیٰ، پھر میں اوپر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھوں.
کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا خدا ہے تو کدھر ہے؟ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میرا تو یہ گمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ فرعون یہ ساری باتیں کر رہا تھا، لیکن اسے بھی معلوم تھا کہ وہ خدا نہیں ہے، وہ الہ نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، حقیقی خدا الہ معبود صرف اللہ تعالی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ وہ ایسا اس لیے کر رہا تھا کہ دنیا کی محبت غالب تھے، اور ساری برائیوں کی جو جڑ ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام بھلا کر دکھایا گیا، یعنی فرعون اپنے برے کاموں کو اچھا سمجھ رہا تھا۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اسے راستے سے روکا گیا۔ اب دیکھیں بار بار کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہاں فرمایا گیا کہ فرعون کو سیدھے راستے سے روکا گیا۔ ایک حقیقت ہے کہ رب کے دربار میں وہی آتے ہیں جن پر رب کا فضل ہوتا ہے، اور وہ جملہ جو ہے وہ بہت ہی سمجھنے والا ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ یہ کہتا ہے جی مجھے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، مجھے ٹائم نہیں ملتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو کسی کہنے والے نے کہا یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے کہ رب نے اپنے دربار سے تمہیں دور کر دیا ہے؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ تم رب کے دربار میں آنے سے ہی دور ہو گئے ہو؟ اتنی محرومی ہے، اتنی بدنصیبی ہے تو کیوں ہے؟ تو اس لیے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو، رو، معافیاں مانگو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تم پر کرم کرے اور تم بھی اس کے دربار میں حاضری دے سکو۔ جیسے کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ انسان کی زبان سے کبھی کوئی فضول جملہ نکل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کئی دنوں تک وہ نماز تہجد سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک فضول جملہ جو ہے وہ سستی پیدا کرتا ہے، تو گناہ تو جو ہیں وہ کتنا رب کے دربار سے دور کرتے ہیں۔ وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کا مکر و فریب تو ہلاک ہی ہونے والا تھا۔ فرعون کی ساری سازشیں اسے تباہ کرنے والی ہیں، ان سازشوں سے کوئی بھی فائدہ نہ تھا۔ اس پورے واقعے میں دو باتیں ہیں بڑی اہمیت کی حامل۔ ایک تو ہے فرعون کا دنیا کی محبت میں غرق ہو کر ہمیشہ کے لیے تباہی کا راستہ اختیار کرنا، اور دوسرا ہے لوگوں کی پرواہ نہ کرنا اور یہ نہ دیکھنا لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ کہ بھرے دربار کے اندر سارے مخالف بیٹھے ہیں، اکثریت کا حال یہ ہے جو مخالفت کر رہے ہیں اور بک بک کر رہے ہیں، اس دوران بھی مرد مومن نے حق کا پیغام عام کیا اور جو حق بات تھی وہ سب کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا کی محبتوں سے آزادی نصیب فرمائے، آخرت کی طرف ہمیں رغبت عطا فرمائے، اور ہمیں لوگوں کی پرواہ اور لوگوں کی فکر سے ہماری جان چھڑائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں یہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب کا حکم کیا ہے، اس کے محبوب کا کیا حکم ہے، اور ہمیں حق بات ہر موقع پر کہنے اور اس کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔